کچھ باتیں ایسی ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نارائب اور بے عیب کتاب ہے، صحیفہ رحمت ہے، صحیفہ شفا ہے، اور قرآن مجید ہی ہماری نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ڈاکٹر کے پاس جب ہم لوگ جاتے ہیں نا دوا لینے کے لیے، تو بعض اوقات دوائی جو وہ دیتا ہے وہ تو ہم کھا لیتے ہیں، لیکن جو پرہیز وہ بتاتا ہے وہ نہیں. اس کا نتیجہ پھر پورے طور پر برابر نہیں ہے، ریزلٹ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں مکمل شفا نصیب نہیں ہوگی. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اس بات کا، خبر ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے دوائی تو لی ہے لیکن مناسب پرہیز نہیں کیا. اس کا نقصان، سالوں لوگ دوائی کھاتے ہیں طبیعت بحال نہیں ہوتی، ٹھیک نہیں ہوتی. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاک کتاب ہے جو بار بار تقوی کی بات کرتی ہے، پرہیزگاری کی بات کرتی ہے. آخرت پرہیزگاروں کی ہے جس کا سبق دیتی ہے. پرہیزگار کا سادہ معنی بھی اگر ہم سمجھیں تو اس طرح بیمار آدمی بعض مخصوص چیزوں سے پرہیز کرے تو اس کو شفا ہوتی ہے. تو متقی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے ذرا پرہیز کرے، جس کا مزاج تقوی والا ہو، تھوڑا محتاط اپنی زندگی کو گزارے، اسے متقی کہتے ہیں. قرآن مجید صحیفہ انقلاب ہے، لیکن بارش سب جگہ ہوتی ہے. اب جس کے گھر کے اندر اچھی لائنیں لگی ہوئی ہیں وہ یہ کہے کہ بھئی یہاں سبزہ ہم گائے تو کوئی نہیں ہوتا. اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا، کچا ہونا یہ ضروری ہے. ٹائلوں میں بارش برسے گی تو کہاں بھائی وہاں سبزہ اگے گا. تو قرآن مجید بھی فرماتا ہے کہ ہدایت کا نور قرآن ہر وقت دیتا ہے، لیکن ہدی للمتقین، اس سے ہدایت وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جنہیں اللہ نے تقوی کی توفیق عطا فرمائی. جب تک تھوڑا سا انسان اپنی طبیعت کو سرخیز نہیں کرتا، آپ زیادہ غور کریں گے میری بات. یہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کو ہم اپنی دینی زبان میں، مدارس کی زبان میں طالب علم کہتے ہیں. اس کی طالب علم کی مزید تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. طالب علم اسے کہتے ہیں جسے علم کی طلب ہو، جو علم کی طلب کرنے والا. اب ایک تو وہ ہے جسے بڑی مجبوری سے اس کی ابا جی چھوڑ رہے ہیں اور بڑی معذرت کے ساتھ وہ آتے ہیں. کئی لوگ آگے کہتے ہیں کہ بچہ داخل کر لیں، چلو ہماری بھی کوئی آخرت کا ذریعہ بن جائے گا. تو ہم کہتے ہیں چلیں، آپ کی سوچ اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ حافظ کے والدین میں رحمت بھی فرمائے گا. ماشاء اللہ ابھی آپ جوان ہیں، آپ اپنی آخرت کے لیے خود تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی تھوڑی تیاری کرے نا چاہیے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بڑی خیر والی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز ہے. آپ نے سہارا لگا لیا، یہ بھی باعث رحمت بنے گا، پر آپ ہی کو تیاری کریں. طالب علم یعنی علم کی طلب کرنے والا. میں سب بات کر نہیں سکتا، چھوٹا آدمی ہو، لیکن مجھے کیا لینے دے. قرآن مجید کی طلب کا جو ذوق مسلمان میں ہونا چاہیے وہ ذوق موجود ہے. طبیعت نہیں ہے، مزاج نہیں. وہ ایک خاص بات جو لوگوں کی یہ باعث کشش ہوتی ہے، کوئی بری بات نہیں. آپ کوئی سی بھی زبان سیکھیں،
بلکہ اگر آپ نے تبلیغ دین کرنی ہے تو آپ کو سامنے والے کی بولی آئے گی جو آپ اس میں تبلیغ کریں گے. آپ دنیا کی زبانوں کو سیکھیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو تاکید کی تعلیم فرمائی کہ آپ زبانیں سیکھیں تاکہ مختلف زبانوں میں آپ لوگوں کو ارشاد کر سکے، بات ہو سکے، تلقین کر سکے. لیکن صرف ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جہاں آپ روڈ پر جائیں تو آپ کو پہننا دیکھے ہوئے ملیں گے جرمن سیکھیے، کورین سیکھیے. تسی بھی پڑھے لیں گے میں گلی پڑھے لیں تو ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کریں. دیکھے ہوئے جناب کیوں سیکھیں جرمن؟ ہمیں کیا مجبوری ہے؟ کیوں سیکھیں ہم کورین؟ ہماری کیا مجبوری ہے؟ شارٹ کورس کر لیں انگریزی کا، کیوں کرے گی؟ ہم نے تو اپنے ابا کے ساتھ پنجابی بولنی ہے، بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اردو بولنی. تو ہمیں کیا مشکل ہے کہ ہم اتنی جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہوں گے ہم. اور میں نے دیکھا ہے وہ بچے داخلہ لیتے پھرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں میں کہ زبان سیکھوں گا پھر ویزا اپلائی کروں گا پھر میری معاش ٹھیک ہوگی. تو میں کہتا ہوں 40-45 سال کی شعوری زندگی ٹھیک کرنے کے لیے جو قوم محنت کر کے کورین اور جرمن زبان سیکھ لیتی ہے وہ اپنی آخرت ٹھیک کرنے کے لیے قرآن مجید کیوں نہیں سیکھتی؟ اپنی کم حشر کو ادھر کرنے کے لیے کتاب و سنت کو کیوں نہیں سیکھتی؟ ادھر توجہ کیوں نہیں کرتی؟ اور ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کی توجہ ضروری ہے. کسی چیز کی طرف بھی توجہ ہو جائے تو اللہ آسانی کر لیتا ہے. جس چیز کی طرف بھی آپ کا ذہن مائل ہو جائے آپ اس کی طلب پیدا کر لیں گے. شرط یہ ہے کہ طلب ہو، شرط یہ ہے کہ طلب طالب علم. میں نے دیکھا ہے دینی لوگوں سے ہمارا تعلق رہا ہے، فری تعلیم ہوتی ہے کتابوں سے. مستند عالم رام کو بیٹھا ہے کیا ہو یہاں ترجمہ میں آ رہا ہے لیکن شوق ہی نہیں ہے. اور باہر آنے والے وہ اس طرح آتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے استاد صاحب بڑی نیکی کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے تو بڑی نیکی کی ہے، آپ کے کہنے پر انہوں نے پردہ شریف کر دی ہے. ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کی بات نہیں کر رہا میں تو کسے باشد بات کر رہا ہوں. طلب جب تک نہیں نہ ہوتی، طلب جب تک نہیں ہوتی. میں بڑے استاد صاحب کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا جنہوں نے زندگی پڑھانے میں گزار دی. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت پڑھانے کا مزہ کسی آیا؟ فرمانے لگے اس طالب علم میں طلب زیادہ تھی. اور اگلی بات انہوں نے اس سے بھی کمال کی، کہنے لگے پہلی دفعہ طلب زیادہ تھی، ذہین زیادہ نہیں تھے کمزور لیکن طلب زیادہ تھی. ان کا سوال پوچھنا اتنا مزیدار تھا کہ جواب دینے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا. یعنی لطف آیا کہ اس شخص نے پوچھا ہے، اس کو طلب ہے، یہ آیت کا ترجمہ جاننا چاہتا ہے. قرآن مجید کی طلب ہے، معانی مفاہیم سمجھنے کا ذوق ہو. میرا رب میرے لیے کیا فرماتا ہے میں جاننا چاہوں. یہ سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ اللہ کا فضل ہے مسلمانوں کے بچوں کو آتی ہے. بچے کی زبان پر جاری ہو جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ذرا اس کا مزہ لیجیے گا. حضور فرماتے رب فرماتا یہ سورہ فاتحہ آدھی میرے بندے کی آدھی میری ہے. آپ کو بھی اس کا ذائقہ لینا ہو. یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، تقسیم ہے. کیا بلا سورہ ہے یہ اس کا مزہ لینا. آج کے بعد یہ بندے کے درمیان اللہ کے درمیان تقسیم ہے. وہ کریم ہے نا، اپنے فضل سے کہہ رہا ہے تقسیم ہے. کیسے؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اس نے اپنے رب کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ سے استعانت کا سوال کیا. اپنی ساری عبادتیں نیاز مندیاں اس کے حضور پیش کر کے نا اب بندہ اپنا حصہ اپنے مالک سے طلب کرتا، کہتا ہے میرے الصراط المستقیم.
دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ بندہ ہوتا ہے جو الجھا ہوا ہوتا ہے. اب میں ساری باتیں کیسے آپ کو سمجھاؤں گا؟ تو بھائی ساری بندے کے پاس اس کے موجود ہو، تاکہ بڑا اونچا ہو، رنگ بڑا پیارا ہو، لیکن اگر اس کے پشت پر کرتے پہ لکھا ہو کسی کو ملے تو فلان ڈریس میں ہو جائے، شعور ہی نہ ہو، اس کے پاس ذہنی استعمال بھی نہ ہو، اور اس کے بعد کروڑوں روپیہ پہ ہو تو کس کام کا؟ ہدایت کا نور، شعور کی زندگی اتنی بڑی نعمت ہے. میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے کہ ایسی آدمی ہے دنیاوی طور اور کئی ممالک میں بزنس کرتا ہے اور اس کی کمپنی کئی ملکوں میں جانی پہچانی جاتی ہے، لیکن ہدایت کا رستہ اس طرح بات ہے کہ جب وہ اپنی کل کی تسکین کے لیے پیاس بجھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. دنیاوی طور پر ظاہر نہیں بھی ہے اور اس کے پاس ڈھیر سارے مانا اسباب ہیں. اور میرے یاروں دیکھو تو صحیح گل اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم پیدا ہی اس ماں کی گود میں ہوگا جس نے کہا کو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب جب تو سورہ فاتحہ یہ دنیا کو دیکھ کر کے لوگ کتنے گمراہ ہیں، مالدار ہونے کے باوجود، ڈگریوں کے باوجود. اب جب تو اللہ سے کہتا ہے نا تیرے دن الصراط یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، پھر ہدایت یہ قدر ہوتی ہے. اور پھر کئی لوگ ایسے تھے جو چلے سیدھے راستے پر، آئیوں کی جناب میں صاف، لیکن معاذ اللہ کیا حشر کی جائے سانجوں نے ان کی تعلیمات عقیدے کیسے کیسے کر دیے. معاذ اللہ سنو معاذ اللہ تبلیغ کو نہ بھاشا جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا گمراہ ہو. یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. ہدایت آئی تھی پر قائم نہ رہ سکے. یا اللہ ہدایت دے اور صراط الذین انعمت علیہم کون والی دینا جن پر تو انعام فرمائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، جو راہ سے بھٹک گئے. اللہ فرماتے ہیں میری اور میرے بندے کے درمیان یہ صورت جو ہے یہ تقسیم آئی. اگر آپ کا قرآن مجید کے ساتھ ہو جائے لگاؤ گی، اگر ہو جائے اسے سینے سے ڈھال تو آپ یہی کریں جتنی لذت انسان کی روح کو قرآن مجید پڑھ کے نصیب ہوتی ہے، جتنی قرآن مجید پڑھ کے نصیب ہوتی ہے. ایک بہت پریشان دوست میرے پاس آئے اور سمجھدار ہیں، مالدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور معاملات دنیا میں سمجھتے ہیں، تو وہ آگے کہتے ہیں ایک کنجی کھولتا ہوں تو دوسری میرے لیے اور پریشانی والی بن جاتا ہے. ساری زندگی یوں ہی گزر گئی ہے، ایک مسئلہ حل کیا دوسرا تیار رہا ہے. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. بڑی تکلیف میں ہوتی مجھے آپ بتائے میں کیا پڑھوں. تو میرے ان دنوں خود زیر مطالعہ سورہ یوسف میں نے اسے کہا آپ غور سے سورہ یوسف کا مطالعہ. یہ حضرت یوسف یہ نا جو پہلے باپ کے لاڑلے، یہ وہی جناب یوسف ہے جو پھر کنویں میں ہے، یہ پھر وہی جناب یوسف ہے یہ مصر کے بازار میں، یہ وہی ہے جو بعد میں شہزادے اور بڑی ان کی اعلیٰ عرفہ خدمت ہوتی ہے. وہی جناب یوسف جیل میں ہے، لیکن میرا مالک ہے نا وہ عطا کرنے پہ آیا ہے تو جس ملک کے وہ کہتی تھی اسی ملک کا انہیں حکمران بنا دیا. یہی انسانی زندگی کی حقیقت ہے. قرآن نے بڑے واقعات بیان کیے لیکن اس کے بارے میں نحن نقص علیک احسن القصص، یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا عظیم ہے، یہ بڑا انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا بیان ہے. یہ آپ کو متجدد سکھائے گا کہ زندگی میں اسپیڈ بریکر بھی آئیں گے،
کبھی کبھی گلیوں میں پانی بھی آئے گا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو رات کو اٹھ کے بھی کچھ مشکلات کے بارے میں سوچنا پڑے گا، لیکن رب کریم کی رحمت اگر انسان کے ساتھ ہے، اس کی توجہ اپنے والد کی طرف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اعزاز کی منزلیں بھی عطا کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ قرآن مجید سورہ یاسین کو ہم دیکھتے ہیں، ایک فصل میں اللہ تعالیٰ نے دو نبی بھیجے، لوگوں نے بات نہیں مانی ایک اور کے۔ اب یہاں تبلیغ و ارشاد کا کام کرنے والے کتنے پریشان ہوتے ہیں وہاں پہ، مجھے بولی اتنی محنت ہے، اتنی جدوجہد کی، اتنی کوشش، لوگ تو نہیں سنتے۔ 3 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن جب لوگوں نے بات نہیں مانی تو کیا جملہ کہا انبیاء نے، کیسا حسین ہے، کہا بھائی وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو کھول کر بیان کر رکھو، ہم نے کرنی ہے، باقی ہدایت تو اللہ کے دستے کو۔ تو میرے عزیز ٹھہراؤ پیدا ہوگا، زندگی صفت کا تعین کرے گا، آپ محسوس کریں گے کہ ہم ایک ٹھہراؤ کا شکار ہے۔ جو بندہ جہاں بھی ہوگا عجیب سے اطمینان اپنی طبیعت میں پیدا کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کا طالب علم۔ قرآن مجید ہر شخص کو اس کے مقام پر قرار عطا فرمائے گا۔ آج میں نے تلاوت کی کہ اس پر آتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے ہاتھوں میں اسلام کی جو سب سے بڑی صداقت موجود ہے وہ قرآن مجید، اور ہمارے پاس اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ بھی قرآن مجید ہے۔ اب کے لوگ کہتے تھے آپ اپنے پاس سے آیات بنا چلا، چیلنج دیا قرآن کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، تو اس جیسی ایک آیت کو بنا کے لاؤ، اور ایک بندے کا چیلنج نہیں، سارے کافر اکٹھے ہو گئے، سب اپنے حمایتیوں کو ایک جگہ، لمبی بات نہیں صرف ایک آئے، پوری سمجھ آئی یادوں میں خواہد۔ نوجوانوں سنو، اتنی بڑی دلیل، کیا وہ شعر و ادب سے واقف نہیں تھے؟ کیا اس وقت جو لوگ عرب کے مسئلے والے تھے وہ الفاظ کے غم و درد سے، حروف کے توڑنے اور جوڑنے سے آگاہ نہیں تھے؟ وہ تو دوسروں کو اجمی کہتے تھے، فصاحت و بلاغت کا دعویٰ تھا بہت بڑا، لیکن قرآن مجید کے مقابلے کی ایک آیت حاصل ہے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے یہاں کی، محمد مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی کمال۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ جتنی مرضی بڑی چیز بنا لے وہ نہیں بنا سکتا جو آپ نے بنایا۔ اللہ کی دی ہوئی عقل سے بندے جو مرضی بنا لے وہ نہیں بنا سکتے۔ جو ٹرین بڑی ہوتی ہے کہ چھوٹی؟ ٹرین ہی بڑی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا۔ ٹرین بڑی ہوتی ہے کہ لوگوں نے ٹرین بنا لی ہے، کیوں ہی نہیں بنا سکتا؟ اس لیے جو اللہ نے بنایا ہے وہ بندے بنا سکتے ہیں۔ جگنے کی روشنی زیادہ ہے اس ٹیوب لائٹ کی زیادہ ہے؟ ٹیوب لائٹ بندوں نے بنا لیا، جگنوں کوئی نہیں بناتے، اس لیے کہ جو رب کی تخلیق ہے بندے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی شان۔ تو فرمایا تم ایک آیت لاؤ، لیکن وہ لا سکے یا وہ نہیں لا سکے، خود ہی تو قرآن میں کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ لا سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز لا بھی نہیں سکتے، تم لا سکتے بھی چلو ساتھ سے اس کا پتھر ہے کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، تم نہیں مقابلہ کر سکتے قرآن مجید کا۔ آپ رات کے پڑے دنیا میں علیم کون بنا کرتا ہے؟ رات کے پڑے، لیکن ہم غیر نصابی سرگرمیاں بھی کرتے ہیں، 100% پورا ڈپلوما کرنے کے بعد فوراً نوکری مل جاتی ہے، کہتے چل پریکٹیکل کر دو گے،
پھر جب جاب کے لیے آپ لیٹر دیں گے تو 2 4 5 لوگوں کی سی وی دیں گے نا، بلکہ 2 والا لیٹر دیا اس نے جس کا ایکسپیرینس لیٹر ذرا بڑا ہو، تجربہ ذرا زیادہ ہو، تو بھائی آپ جتنا نصاب پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تجربے کی ضرورت ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا، آپ 5 کتابیں بھی لگائے پہلی کلاس سے لے کر 10ویں تک، 50 کتابیں پڑھ لی ہے تو ایک قرآن مجید کیوں نہیں پڑھ سکے؟ اس کے مفاہیم پر غور کیوں نہیں کیا؟ آپ توجہ کریں، آپ غور فرمائیں، سے پڑھیں، کنز الایمان شریف رکھیں گھر میں، آپ آیات کو دیکھیں، جس بات کی سمجھ نہیں آتی یاد ہے اس کے حساب سے سوچیں کہ اپنے علاقے میں دیوالی کا جہاں جہاں سے ہم لوگ وابستہ وہاں سے اس کی تفصیلات میں صرف تھوڑی مہربانی کریں۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ میں کہتا ہوں ہمارے دیسی لوگ بڑے عجیب بہانے کرتے ہیں، پاک میری طرح کے کہتے ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہے، زبان موٹی ہو گئی، آپ کہاں سیکھیں گے؟ تو میں کہتا ہوں موبائل تو سامنے سیکھی ہے، کسی نے نہیں کہا جناب میں واٹس ایپ کیسے کروں گا، ہاتھ ہو گئی ہے۔ آپ ناراض نہ مجھ سے ہوئیے گا، میں چونکہ کیمروں سے بڑا تازہ رہتا ہوں، ہر جگہ یہ سواری رہتے ہیں، اور جہاں نہیں بھی بننا چاہیے وہاں بھی، چھوٹے بچوں سے لے کر ضعیف پر بزرگوں تک سب کو فوٹو اپلوڈ کرنی آ رہی ہے نا، سب کو لائکس کمنٹس دیکھنے آگے ہے نا میرے بھائی، جتنی جدید ٹیکنالوجی آتی ہے ہم ساری استعمال کر لیتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، گھر میں جتنی چیزیں نہیں آئی ہیں وقت کے لحاظ سے وہ ساری لوگوں نے استعمال کرنے سیکھ لی۔ تھوڑا سا نا جو جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں آتا ہوں، طلب پیدا کریں، طلب جس چیز کی طلب پیدا ہو جاتی ہے نا، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور مشت، آپ یقین کریں طلب پیدا ہو جائے تو بندہ تھکتا نہیں، طلب پیدا ہو جائے تو رکاوٹ پانچ ہی نہیں، کبھی طلب پیدا ہو جائے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس رات نہ پڑھوں قرآن مجھے کہتے ہیں آج تمہیں پڑھی نہیں، پھر تو جناب دل لگ جاتا ہے، پھر تو طبیعت مائل ہو جاتی ہے، پھر تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے ان کی لکیر بھی گم ہو جائے تو میں قرآن مجید سے پیچھتا ہوں۔ طلب پیدا کریں گے، ذوق پیدا کریں گے، آپ کوئی بھی بات ایسی ہو جائے نا جس سے دادا خوش ہو تو بندہ وہ بات جا کے گھر سناتا، تو بھائی آپ نے جو آیات سیکھی، جو ترجمہ سیکھا، جو جہاں سے کچھ پڑھا، تھوڑا سا کبھی اسے بھی کھول لے گھر کے اندر، تھوڑا سا غور کر لے گا، یہ جناب آج کمال ہو گئی ہے، یہ بات یہ پہلی دفعہ میں نے سنی، یہ پہلی دفعہ سمجھ لیا، یہ بھی رنگ ہے۔ طلب پیدا کرے دین، بڑا مزہ آتا ہے، جو دین کے طالب علم ہو جاتے ہیں نا آپ یقین کریں، اور پتہ ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، وہ نئی سے نئی چیز پڑھتا ہے نا، ابھی بھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اچھی پینسل سے حاشیہ لگاتے ہیں جملے کے نیچے، یہ کیا لکھ لیا یار مفسرین، کمال ہو گئی، اور پھر اس کا لطف لیتے ہیں کئی دنوں، کئی راتوں اس کا مزہ لیتے رہتے ہیں۔ یہ ذوق پیدا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جن کلاسز کا آغاز کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے۔